آپ نے کہا کہ ہمیں دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ رقم باقی نہیں ہے. جی میرے سلطان. اس محصولات نے جو رقم کمائی وہ رقم 225 ملین 53,418 تھی. آمدنی میں ہونے والا اضافہ واضح ہے اور آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ادارے نے کچھ بھی نہیں کمایا. کیا آپ لوگ لٹیرے بن گئے ہیں؟ اور اس قرض کی ادائیگی کے لیے ہمیں دفتر محصولات قائم کرنے کی اشد ضرورت تھی، لیکن اس وقت ہمیں آپ کے ہیلے بہانوں کا علم نہیں تھا. آپ کے ادارے کے مطابق تمباکو کی جو مقدار خریدی گئی تھی وہ 1.5 لاکھ ٹن تھی، لیکن آپ نے ایک ادارے کو 2,50,000 ٹن تمباکو بیچ دیا. اضافی 1 لاکھ ٹن کہاں سے آیا؟ ہم یہ عادات قبول نہیں کرتے. مگر ہم قبول کرتے ہیں. یہ عادات ہم نے بازار سے حاصل کیے ہیں. غربت کم نہیں ہو رہی لیکن دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کی ذاتی دولت میں. میں مسترد کرتا ہوں. تیش نہ دلائیں ہمیں، انصاف سے کام لیں. آپ نے جو رقم چوری کی ہے اس سے وہ قرض پہلے ہی ادا ہو جاتا. ریاست کے لوگ محنت کر رہے ہیں اور آپ ان کی محنت کی کمائی کو ریاست کی نظروں سے چھپا رہے ہیں اور عوام کا حق کھا رہے ہیں. ہمیں ہر بات کا علم ہے. سلیم پاشا کو دینے کے لیے ہمارے کسی حساب میں کوئی رقم نہیں. حرف آخر ہم ادا کریں گے، آپ نہیں. یہ لٹیرے عوام کا مال کھانے میں اتنے مصروف ہیں کہ اپنے فرائض کو فراموش کر بیٹھے ہیں. اس صدی کے بڑے لٹیرے ہیں یہ. تو لمحے اس ادارے کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. میں کہتا ہوں رقم نہیں ہے اور وہ مسترد کر دیتے ہیں، پھر ہم کچھ رقم دینے پر راضی ہو جاتے ہیں. ایک سکہ بھی مت دینا انہیں. میں حساب کا ماہر ہوں، یہ میرے لیے بہت ہی آسان ہے. دفتر محصولات کے آگے ہم ہرگز نہیں جھکیں گے. تو ریاست دیوالیہ ہو چکی تھی. ریاست کی 80% آمدنی قرض کی ادائیگی میں جا رہی تھی. ہم مجبور تھے. جنگ کے واجبات ہم نے کوشش کر کے بغیر سود کے ادا کیے. غیر ضروری اخراجات کم کیے گئے. ہماری تخت نشینی کے وقت 220 ملین اسٹرلنگ برطانیہ کا قرضہ تھا. ہم نے نہ صرف اپنا قرض ادا کیا بلکہ پتھر سے پتھر جوڑ کر رومیلی ریلوے بھی حاصل کی. قرض کا بوجھ کم سے کم ہوتا گیا اور اس کے بعد ریاست کا خسارہ بھی کم ہوا اور قرض بھی. ہم نے اسپتال قائم کیے، درسگاہیں بنوائیں، فوج میں اصلاحات کی، ہتھیار خریدے. ہم 800 کلومیٹر کے راستے کی تعمیر 1 سال کے اندر کر رہے ہیں. ہمارے پاس بحری جہازوں کی تعداد آج 50,000 ہے. 15,000 کلومیٹر طویل ٹیلی گرام کی تاریں بچھائیں اور اب وہ بڑھ کر 35,000 کلومیٹر. ہماری تخت نشینی کے وقت 5 ملین خط ایک وقت میں لیے جا سکتے تھے اور اب 18 ملین. کپڑوں کے کارخانے ریاست بھر میں لگوا دیے، جگہ جگہ چراغ لگوائے، کچے راستوں کو پختہ کیا. دیوان العمومیت کو ختم کر دیا جائے. واللہ باللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. انشاءاللہ ہم ان سے بھی لڑیں گے. سڑکوں اور پلوں کی تعمیر کو روک کر قرض ادا نہیں کر سکتے. ہرگز نہیں. ملت کے کام کریں گے تو ان کی دعائیں بھی شامل ہوگی. یہ ملت کی بہبود کے کام ہے. دفتر محصولات کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ ہم نے ہمیشہ باطل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے. انشاءاللہ. کبھی ہار نہیں مانی ہم نے. انشاءاللہ اس بار بھی کامیاب ہوں گے ہم. آپ صرف اتنا ہی کریں جتنا کہا گیا ہے. استحقاق کی معدنی کان کا مسئلہ، لیکن ہم اس معدنی کان کی اہمیت کو سمجھ گئے پاشا کہ اس کی مقدار بہت زیادہ ہے. آپ نے ہمیشہ غیر ملکیوں کو اس کان سے دور رکھا ہے. وہ معدنیات بھی تیل کی طرح قیمتی ہیں پاشا. اسی طرح معدنیات کے حوالے سے بھی ہمارا ہدف یہی ہے. تیل کے ذخائر کے لیے ہمارا ہدف ہے کہ اگلی 1 صدی تک ہماری نسلیں اس تیل کا استعمال کرتی رہیں. رضا پاشا ہے میرے سلطان. بھیجیے. کیا اس امریکی تاجر سے آپ کی کوئی بات ہوئی؟ جی ہاں میرے سلطان. بندرگاہ پہنچے اور خام معدنیات وصول کر لے ہم سے. معدنیات فروخت کے لیے موجود ہیں. جیسے آپ کا حکم میرے سلطان. آپ ضرور وہ تاجر ہیں جو رضا پاشا کے ساتھ آئے ہیں؟ جی ہاں تاجر ہوں. شہزادہ عبد القادر ہیں ہم. محترم شہزادے، آپ کے پاس وقت ہے تو اس بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. میرے لیے شرف ہے. ہماری ریاست کے ساتھ آپ کی تجارت کا معیار جاننا چاہتے ہیں ہم. تیرے محصولات ایک بہت خطرناک بلا ہے. یہ ہم تاجروں کا بھی خون چوستی ہے اور حکومت کا بھی. لیکن اب عثمانی سپاہی بھی ہوں گے اس مال کے ساتھ. ان کی نگرانی میں لایا جائے گا وہ مال. اس طرح دفتر محصولات سے ہمیں چھٹکارا مل جائے گا. یقیناً اس طرح ریاست کی بھی اور آپ کی بھی فتح ہوگی. جی بالکل. دفتر محصولات کو ختم کرنے کا راستہ مل گیا ہے.